آپ نے کمانڈر سے کہا وہ وعدہ نبھانے کا وقت جو یہ خاکی وردی پہننے سے پہلے اس نے اپنے وطن سے کیا تھا۔ کمانڈر اپنی کرسی سے اٹھا، ٹائیگر کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور آپ کے کندھے سے تھپکی دے کر وکٹری کا نشان بنایا۔ ٹائیگر کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ وہ مسکراہٹ تھی جو شکار کرنے سے پہلے ٹائیگر کے چہرے پہ آتی ہے۔ 1965 کی جنگ میں آپ نے داستان شجاعت رقم کی۔ آپ اس بے جگری اور حکمت عملی سے لڑے کہ دشمن دنگ رہ گیا۔ 1965 کی جنگ میں بے مثال بہادری پر ستارۂ جرت سے نوازا گیا۔ 1970 میں آپ کو میجر کے رینک پر ترقی دی گئی۔ 1971 کی جنگ میں آپ نے دوبارہ شجاعت کے جوہر دکھائے۔ جہاں دشمن فوج کو لاشوں کے ڈھیر ملتے، وہ سمجھ جاتے کہ یہاں ٹائیگر کا گزر ہوا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو پوائنٹ 313 کے ساتھ ہم آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے بریگیڈیئر طارق محمود شہید۔ پاک فوج کا وہ کمانڈو کہ جسے اس صدی کا بہترین کمانڈو کہا جاتا ہے۔ آپ نے غضب کی نگاہ پائی تھی جس کی جانب دیکھتے کیا مجال، جو مد مقابل زیادہ دیر آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ پاتا۔ صوفیہ کرام کے شہر ملتان میں 8 اکتوبر 1938 کو پیدا ہونے والا یہ سپاہی ایک داستان شجاعت کا ایک عامر کردار تھا۔ آپ پیدائشی فوجی تھے۔ لاہور کے گورنمنٹ کالج سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ پشاور میں قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے چلے گئے، مگر کوئی نہ کوئی ایسی چیز تھی جو آپ کے اندر ہلچل پیدا کرتی رہتی تھی۔ آپ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ آخر یہ کیا ہے۔ آپ راتوں کو سوتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ جاتے۔ آپ کو یوں لگتا تھا کہ کوئی آواز دے رہا ہے، کوئی بلا رہا ہے۔ آخر ایک صبح وہ اٹھے، قانون کی تعلیم کو خیر باد کہا اور فوج میں اپلائی کر دیا۔ آپ جان گئے کہ دھرتی ماں کی پکار پر لبیک کہنے کا وقت آ چکا ہے۔ 1963 میں پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول سے ایک بہترین افسر بن کر پاس آؤٹ ہوئے۔ نام تو آپ کا طارق محمود تھا، مگر دنیا میں TM ٹائیگر اور مین آف سٹیل یعنی مرد آہن کے نام سے مشہور ہوئے۔ فوج نے آپ کو کمانڈو تربیت دی اور تربیت مکمل کر کے آپ SSG کمانڈو کے پہلی بٹالین میں شامل ہوئے۔ 1965 میں آپ کو امریکہ میں ہونے والے ایک ایڈوانس اسپیشل کورس کے لیے منتخب کیا گیا، مگر اس وقت 1965 کی پاک بھارت جنگ شروع ہو گئی۔ TM ٹائیگر اپنے کمانڈر کے سامنے پیش ہوئے اور احترام کے ساتھ امریکہ جانے سے انکار کر دیا۔ آپ نے کمانڈر سے کہا وہ وعدہ نبھانے کا وقت جو یہ خاکی وردی پہننے سے پہلے اس نے اپنے وطن سے کیا تھا۔ کمانڈر اپنی کرسی سے اٹھا، ٹائیگر کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور آپ کے کندھے سے تھپکی دے کر وکٹری کا نشان بنایا۔ ٹائیگر کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ وہ مسکراہٹ تھی جو شکار کرنے سے پہلے ٹائیگر کے چہرے پہ آتی ہے۔ 1965 کی جنگ میں آپ نے داستان شجاعت رقم کی۔ آپ اس بے جگری اور حکمت عملی سے لڑے کہ دشمن دنگ رہ گیا۔ 1965 کی جنگ میں بے مثال بہادری پر ستارۂ جرت سے نوازا گیا۔ 1970 میں آپ کو میجر کے رینک پر ترقی دی گئی۔ 1971 کی جنگ میں آپ نے دوبارہ شجاعت کے جوہر دکھائے۔ جہاں دشمن فوج کو لاشوں کے ڈھیر ملتے، وہ سمجھ جاتے کہ یہاں ٹائیگر کا گزر ہوا ہے۔ ٹائیگر دشمن کی انٹیلیجنس نظر میں آ چکا تھا، مگر کسی کی کیا مجال تھی کہ ٹائیگر کے نزدیک آنے کی ہمت کرتا۔ 1971 کی جنگ کے بعد فوج نے آپ کو ستارۂ بصالت سے نوازا۔ 1974 میں ٹائیگر کو لیفٹیننٹ کرنل کے عہدے پر ترقی دی گئی۔ اس دوران بھی دھرتی ماں کی آواز آپ کو بلاتی تھی۔ آپ اب بھی راتوں کو اٹھ کر بیٹھ جاتے تھے۔ آپ شیر کی طرح دشمن پر جھپٹتے تھے، مگر وہ آواز آپ کو بلاتی رہی۔ آپ مزید بے جگری سے لڑتے۔ فوج نے آپ کی خدمات دیکھتے ہوئے 1977 میں آپ ستارۂ بصالت سے نوازا گیا۔ 1982 میں بریگیڈیئر کے عہدے پر ترقی کے بعد آپ کو SSG کمانڈو کا کمانڈنٹ تعینات کیا گیا۔ یہی وہ وقت تھا
جب پاکستان اور بھارت کے مابین سیاچین کا تنازع زور پکڑ چکا تھا۔ پاک فوج نے سیاچین گلیشیئر واپس حاصل کرنے کے لیے ٹائیگر کی خدمات حاصل کرنے کا فیصلہ کیا اور ٹائیگر نے اپنی ٹیم کے ساتھ برف پوش پہاڑوں میں دنیا کے بلند ترین محاذ جنگ پر بھارت کی فوج کو بتا دیا کہ شیر جب برف پوش پہاڑوں میں جھپٹے تو شکار کیے بغیر واپس نہیں جاتا۔ بھارتی فوج سیاچین سے بھاگ کھڑی ہوئی اور 1984 میں ٹائیگر ان برف پوش پہاڑوں پر سبز ہلالی پرچم لہرا چکا تھا اور فضا اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھی تھی۔ 5 ستمبر 1986 کو کراچی ایئرپورٹ پر ایک مسافر بردار امریکی طیارہ ہائی جیک کر لیا گیا تھا۔ 360 افراد کی جان خطرے میں تھی۔ ہائی جیک طیارے کا چھڑوانا بریگیڈیئر طارق محمود کی ٹیم کو سونپ دیا گیا۔ ٹائیگر نے SSG کمانڈوز کی ٹیم کمان کی اور ان پر حلہ بول دیا۔ ہائی جیکر نے SSG کمانڈو پر فائر کھول دی مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کے مد مقابل کون ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد سب ہائی جیکر گرفتار ہو کر ٹائیگر کے قدموں میں تھے۔ یہ پہلا موقع تھا جب پاکستانی قوم کو بریگیڈیئر ٹائیگر کے بارے میں پتہ چلا۔ بریگیڈیئر ٹائیگر کو پاکستان ہی کا نہیں اس دنیا کا بہترین کمانڈو کہا جاتا ہے۔ بھارت کے خفیہ ادارے اس حد تک خوفزدہ تھے کہ بھارتی وزیر اعظم راجیو گاندھی کو ہر ہفتے بریگیڈیئر ٹائیگر کے بارے میں رپورٹ دی جا رہی تھی اور بھارت ٹائیگر کے لگائے گئے زخموں کا بدلہ لینے کی تلاش میں تھا۔ اس معاملے پر پاکستان کی ایجنسی ISI بھی بے خبر نہ تھی۔ انہوں نے رپورٹ دی کہ بھارت بریگیڈیئر ٹائیگر کو قتل کرنے کے درپے ہے، جس کے بعد ٹائیگر کی سیکیورٹی سخت کر دی گئی۔ ان معاملات پر وہ صرف مسکرایا کرتا تھا۔ ٹائیگر نے بے شمار آپریشن میں حصہ لیا جس میں آپ نے بے مثال شجاعت اور بہادری کی داستانیں رقم کیں۔ یہ 29 مئی 1989 کا دن تھا۔ گجرانوالہ کے نزدیک راہوالی میں آرمی ایوی ایشن کی پاسنگ آؤٹ تھی۔ بریگیڈیئر ٹائیگر SSG کمانڈو کی پیرا ٹروپنگ ٹیم کو لیڈ کر رہے تھے۔ آج اس آواز کی گونج ٹائیگر کو اپنے کانوں میں بہت صاف سنائی دے رہی تھی۔ فوج کا MI-17 ہیلی کاپٹر بریگیڈیئر ٹائیگر اور ٹیم کو لے کر فری فال کے لیے ہوا میں بلند ہو چکا تھا۔ جیسے ہی ہیلی کاپٹر مقررہ بلندی تک پہنچا، بریگیڈیئر ٹائیگر جست لگانے میں کھڑے ہوئے، ٹیم کی طرف وکٹری کا نشان بنایا اور ہیلی کاپٹر سے کود گئے۔ ایک دم ہی وہ آواز بہت قریب اور صاف ہو گئی۔ یہ ایک ماں کی آواز تھی، دھرتی ماں کی آواز جو اپنے بیٹے کو پکار رہی تھی۔ ٹائیگر اس آواز کی مٹھاس میں کھو چکے تھے۔ آپ نے بلندی تک آنے پر اپنا پیراشوٹ کھولا مگر دھیان اس آواز کی طرف تھا جس کی وجہ سے پیراشوٹ نہ کھلا۔ جوں جوں ٹائیگر زمین کے قریب ہو رہا تھا، آواز بھی قریب سے قریب محسوس ہو رہی تھی۔ اس آواز میں وہی تڑپ تھی جو ایک ماں کی آواز میں ایک بیٹے کے لیے ہوتی ہے۔ انہوں نے ریزرو پیراشوٹ کھولنے کی کوشش کی لیکن انہیں احساس ہو چلا تھا کہ اب اللہ کی امانت واپس کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ سو اس جرری جوان نے خود کو خدا تعالیٰ کی ذات کے سپرد کر دیا اور دھرتی کا بیٹا دھرتی کی آغوش میں سما گیا۔ اگلا دن پاکستانی قوم کے لیے سوگ کا دن تھا۔ اخباروں میں خبر آئی تھی کہ پاکستانی کمانڈو بریگیڈیئر طارق محمود ٹائیگر فری فال کا مظاہرہ کرتے ہوئے پیراشوٹ نہ کھلنے پر شہادت پا گئے۔ اے اللہ، بریگیڈیئر طارق محمود صاحب کی قبر انور پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرما اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔